بے نمازی کی کیا کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں؟ بے نمازی تو بہت ہی مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیے، بڑی اس کی تو مذمتیں قرآن و حدیث میں ہیں، اور بڑی سزائیں اور بڑے سخت سخت اقوال بھی ہیں ان کے بارے اللہ میں اکبر۔ جو ہم بیان کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ایسے اقوال ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے کہا گیا ہے احادیث مبارکہ وغیرہ میں۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ فیضان نماز پیج نمبر 426 سے شروع ہوتا ہے، بے نمازی کی 15 سزائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1 اس سے تنگی، اور نمبر 2 قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ نمبر 3 اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ نمبر 4 وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور نمبر 5 جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں: نمبر 1 اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2 اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ نمبر 3 اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4 اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ اور نمبر 5 نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں: نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2 بھوکا مرے گا۔ اور نمبر 3 پیاسا مرے گا۔ اور اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں: نمبر 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر 2 اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3 قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ 70 ہینڈز تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں: نمبر 1 وہ حساب کی سختی، نمبر 2 رب قہار کی ناراضی، اور نمبر 3 جہنم میں داخلہ۔ وضاحت بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے۔ البتہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کرنے تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ اس روایت کے تعلق سے حاشیے میں لکھا ہے، متعدد محدثین نے اس روایت کی اسناد پر جرح فرمائی ہے۔ تاہم کئی علماء نے واضح و نصیحت کی کتابوں میں سے شامل بھی کیا ہے، لہذا بے نمازیوں کو نمازوں کے قریب لانے کے لیے فیضان نماز میں اس روایت کو شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کہ سب سے بڑا اس میں جو نقصان ہے نا نماز نہ پڑھنے میں، اللہ کی ناراضی،
ساری سزائیں اپنی جگہ پر ہیں ویسے، لیکن اللہ کی ناراضی یہ سب سے بڑی سزا ہے. اگر کوئی اس پر غور کر لے تو یہ رب راضی سب راضی، کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں بگاڑتی. جنت کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں، رب راضی. اگر رب ناراض، وہ جنت میں جا کے دکھا دے، جہنم سے بچ کے دکھا دے، نہیں ہو سکتا. تو یہ سے بڑی مطلب جو سزا ہے نا یہ بے نمازی کی، اس کا رب سے ناراض ہوتا ہے. اور ہمیشہ مطلب یہ ذہن میں رکھیے، وہ گڑگڑاتے رہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو راضی رہنا، مولا تو راضی رہنا، تو ناراض نہ ہونا. اگر رب ناراض ہوگا تو پھر بربادی مقدر ہے. اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے. تو بہرحال جو بھی میرے بھائی بہنیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، مہربانی کر کے اس نیت سے کہ رب پڑھو، پڑھنی ہے. مسجد ہم ہی لوگوں نے آباد کرنی ہے، ظاہر نمازیوں کے ذریعے یہ مسجد آباد ہوگی. صرف روشنیوں یا بلبوں کے ذریعے یا پنکھوں کے ذریعے تھوڑی مسجد کی آبادی ہے. لائٹنگ کے ذریعے مسجد کی ایک رونق ضرور آ جاتی ہے، اصل آبادی مسجد کی نمازیوں کے ذریعے. ایک بھی بجلی کا بلب نہیں جل رہا اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ کہیں گے مسجد آباد ہے. اتنے سارے نماز پڑھنے لوگ. تو بہرحال یہ کہ سب کے سب نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں. بلکہ یہ ذہن بنا لیں گے مسجد میں جاتے جاتے کسی ایک کو میں لیتا جاؤں گا ساتھ، آئیے آئیے نا، جماعت تیار ہے، آئیے نا. تو یوں انشاءاللہ سب اگر کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. پھر انفرادی کوشش کریں، سمجھائیں ان کو. مطلب جو روایتیں وغیرہ بیان کی گئی اگر یاد ہیں فائنل 100% تو زبانی ورنہ پڑھ کے دکھانا، سنانا ہے. اس طرح ان کو ترکیب میں لینا ہے کہ نمازی بڑھیں. انشاءاللہ نمازی بڑھ جائیں گے، ہمارے سارے بچے بھی نمازی بڑھے، نمازی سب، تو اللہ کرے گا تو دنیاوی مشکلات بھی ہماری بہت ساری حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.